السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کچھ دیر بعد بوڑھا ٹھاکر شجاع الدین کامران کو لے کر مندر پہنچا۔ راما راؤ پہلے ہی پجاری رام سروپ کو اطلاع دے چکا تھا، اس لیے مندر کا تمام عملہ ٹھاکر کا استقبال کرنے کی غرض سے مندر کے دروازے پر موجود تھا۔ جیسے ہی کرشن راؤ شجاع الدین کامران کے ہمراہ مندر کے قریب پہنچا تو سینکڑوں پجاری اور قرب و جوار کے لوگ اسے دیکھ کر پرجوش نعرے لگانے لگے۔ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ کرشن راؤ ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سب سے آخر میں پجاری رام سروپ اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے کوئی زر خرید غلام اپنے آقا کے حکم کا منتظر ہو۔ پجاری، ہم تیرے کمرے میں کچھ دیر آرام کریں گے، کرشن راؤ نے رام سروپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرا سوبھاگ ہوگا مہاراج۔ رام سروپ کچھ اور جھک گیا تھا۔ میں تو یہی سمجھوں گا کہ جیسے بھگوان خود چل کر میرے دروازے تک آئے ہوں۔ رام سروپ نے بدترین خوشامد کا انداز اختیار کیا تھا۔ آپ تو ہندو دھرم کے رکشک ہیں، پالن ہار ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو کون جانے کہ ہمارا کیا حال ہوتا۔ رام سروپ گداگرانہ انداز میں کرشن راؤ کی عظمتوں کے قصیدے پڑھ رہا تھا، اور کرشن راؤ ایک خاص شان بے نیازی کے ساتھ کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جب فاصلہ زیادہ ہو گیا تو رام سروپ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ پہلے کرشن راؤ اندر داخل ہوا، پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ شجاع الدین تذبذب کا شکار ہو کر باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ بے جھجک اندر چلا آ کہ یہ سب تیرے غلام ہیں۔ کرشن راؤ کا لہجہ انتہائی متکبرانہ تھا۔ شجاع الدین کامران تھک کر آگے بڑھا اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ رام سروپ نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ کامران کی مضطرب نگاہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ کمرے کے ایک حصے میں دیوی دیوتاؤں کے چھوٹے چھوٹے مجسمے نصب تھے۔ ان میں گنیش کا مجسمہ بھی تھا، جس کے چہرے پر ہاتھی کے چہرے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک طرف ہنومان کا مجسمہ تھا، جس کی شبیہ ایک بندر سے ملتی تھی۔ دوسری جانب درگا کی مورتی تھی، جس کے جسم سے کئی ہاتھ نمودار ہو رہے تھے۔ کامران بدحواسی کی کیفیت میں مجسموں کو دیکھنے لگا، پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ یہ تو مجھے کہاں لے آیا ٹھاکر؟ شجاع الدین کامران نے انتہائی تلخ لہجے میں سوال کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بیٹھ کر تو قائم خان راجپوت کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کرے گا، کرشن راؤ نے پجاری کی آرام دہ مسند پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تو تیری عبادت گاہ ہے ٹھاکر، میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ شجاع الدین کامران کچھ پریشان سا نظر آنے لگا تھا۔ تو یہاں ہمارے دیوتاؤں کی پوجا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، کرشن راؤ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مندر تیری جائے پناہ بھی ہے اور تربیت گاہ بھی۔ تجھے یہاں فنون سپاہ گری سکھائے جائیں گے تاکہ تو شمشیر زنی کے ہنر سے واقف ہو جائے، اور پھر تیری تلوار قائم خان راجپوت کا گلا کاٹ سکے۔ کرشن راؤ نے مندر میں اپنے آنے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا تیری عبادت گاہ میں شمشیر زنی اور شاہ سواری کی تربیت دی جاتی ہے؟ شجاع الدین کامران ابھی تک کرشن راؤ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ان کاموں کے لیے تو کھلے میدان درکار ہوتے ہیں، پھر مندر کا ایک خفیہ گوشہ کیوں؟ شجاع الدین کامران نے کرشن راؤ کی بیان کردہ توجیہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ کرشن راؤ مسکرایا۔ نوجوانی کے اشتعال اور بڑھاپے کے ٹھہراؤ میں بھی تو فرق ہوتا ہے۔ میں تیری تربیت کے لیے کھلے میدانوں کا انتخاب بھی کر سکتا تھا، مگر مجھے معلوم ہے کہ تیرا دشمن کتنا باخبر ہے۔ افسوس تو اب تک قائم خان راجپوت کو نہیں پہچانا۔ اس کے جاسوس ہر طرف شکاری کتوں کی طرح تیری خوشبو سونگتے پھر رہے ہیں۔ جو تجھے کسی جرم کے بغیر زندہ کے حوالے کرا سکتا ہے، وہ تیری شمشیر زنی کی تربیت سے کس طرح بے خبر رہ سکتا ہے؟ اس کی عیار نظریں ہر وقت تیرے تعاقب میں ہے۔ پھر میں تجھے کسی کھلے میدان میں قائم خان راجپوت کی خوراک بننے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟
کرشن راؤ نے ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی، جسے سن کر شجاع الدین کامران لاجواب سا نظر آنے لگا۔ میں تجھے شمشیر زنی کے ساتھ دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے دوسرے طریقے بھی سکھاؤں گا۔ کرشن راؤ نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جب دشمن بہادر ہو تو اس کے سینے پر وار کرنے میں لذت حاصل ہوتی ہے، مگر جب کوئی حریف کمینگی پر اتر آئے تو اس کی پشت کو نشانہ بنانا چاہیے۔ قائم خان راجپوت بھی ایک عیار دشمن ہے، وہ اس طرح زیر دام نہیں آئے گا۔ اسے شکست دینے کے لیے ابھی تجھے کئی ہنر سیکھنے ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو ٹھاکر کی پناہ میں آنے کے بعد بے موت مارا جائے۔ اس میں میری بھی شدید رسوائی ہے کہ کرشن راؤ کے ہوتے ہوئے تو مات کھا جائے۔ اچانک بوڑھے ٹھاکر کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس وقت تک کے لیے زیر زمین روپوش ہو جانا پڑے گا جب تک تیرے کمزور ہاتھ فولاد کے سانچے میں نہ ڈھل جائیں، اور اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو پھر۔ کرشن راؤ نے جان بوجھ کر اپنی بات نامکمل چھوڑ دی۔ شجاع الدین کامران چند لمحوں تک موجودہ حالات کے بارے میں سوچتا رہا، پھر کرشن راؤ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، کیا قائم خان راجپوت کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ میں ہندوؤں کی عبادت گاہ میں داخل ہوا تھا؟ کامران نے ذہانت سے بھرپور ایک عجیب سا سوال کیا۔ غیر مذہب کے لوگوں سے رابطہ رکھنے پر بھی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے، مگر اس صورت میں کہ تو بار بار مندر کے دروازے میں داخل ہو۔ کرشن راؤ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شجاع الدین کامران استفہامیہ نظروں سے کرشن راؤ کی طرف دیکھنے لگا۔ آج کے بعد باہر کا کوئی آدمی تیرا عکس تک نہیں دیکھ سکے گا۔ کرشن راؤ نے ایک جذباتی نوجوان کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، باہر کی فضا تجھے راس نہیں آئے گی میرے بیٹے، اس لیے ابھی تجھے کچھ دن زیر زمین ہی جینا ہوگا۔ کیا اس دوران قائم خان راجپوت مجھے تلاش نہیں کرے گا؟ شجاع الدین کامران کے بے قرار ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ بے شک وہ تجھے ڈھونڈے گا، مگر اسے تیرا پتہ کون بتائے گا؟ کرشن راؤ نے جواباً کہا، وہ میری ماں کو بھی اذیتیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے کامران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میری بوڑھی ماں پر تشدد بھی کر سکتا ہے۔ کیا تو نے اپنی ماں کو بتا دیا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان کیا رشتہ قائم ہو چکا ہے؟ جواب دینے کی بجائے کرشن راؤ نے خود ہی ایک نیا سوال کر ڈالا۔ ہرگز نہیں۔ کیا تو مجھے اس قدر احمق اور وعدہ شکن سمجھتا ہے ٹھاکر؟ شجاع الدین کامران کے لہجے میں سختی تھی۔ پھر قائم خان یہاں تک کیسے پہنچے گا؟ کرشن راؤ نے کہا، میں اپنے انجام سے نہیں ڈرتا، مگر مجھے ماں کا خیال پریشان کر رہا ہے۔ ٹھاکر کہیں ایسا نہ ہو کہ قائم خان کسی پست حرکت کا مظاہرہ کرے اور پھر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں۔ اس وقت کیا ہوگا کرشن راؤ؟ میں تیری اونچی اونچی دیواریں توڑ کر نکل جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ شجاع الدین کامران پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ بیٹھ جا میرے بیٹے۔ کرشن راؤ سیدھا ہوا اور کامران کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ میں اسی لیے تیرے ہاتھ میں تلوار دینا چاہتا ہوں۔ جب شمشیر کے قبضے پر تیری گرفت مضبوط ہو جائے گی تو پھر کسی قائم خان کو یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ خالی ہاتھ کس کس سے لڑے گا؟ اگر اپنی ماں کو پرسکون دیکھنا چاہتا ہے تو خاموشی سے میری پناہ گاہ میں داخل ہو جا، ورنہ بے رحم زمانے کے پتھر ہوں گے اور تیری ماں کا نحیف و نزار بدن۔ کرشن راؤ نے کامران کے گرد اپنی عیاریوں کا ایسا مضبوط حصار کھینچ دیا تھا کہ وہ جذباتی نوجوان اس سے نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بالآخر کامران کرشن راؤ کے قریب ہی مسند پر بیٹھ گیا۔ پجاری رام سوروپ نے شربت سے کرشن راؤ اور شجاع الدین کامران کی تواضع کی، پھر بٹھا کر اٹھا اور کامران کو اپنے ساتھ لے کر مندر کے زیر زمین حصے میں چلا گیا جہاں دیوداسیوں کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ کرشن راؤ اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوا
اور اس نے دیوداسی شکنتلا کو طلب کر لیا۔ شجاع الدین کامران حیرت سے اس سرنگ کو دیکھ رہا تھا جس سے گزر کر وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے ٹھاکر؟ شجاع الدین کامران نے آراستہ کمرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ تیرے ٹھاکر کی آرام گاہ ہے، کرشن راؤ نے مخملی بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ جب یہ بوڑھا جسم پوجا کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو کچھ دیر یہاں لیٹ کر بھجن سنتا ہوں۔ کرشن راؤ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا۔ شجاع الدین کامران قریب ہی پڑی ہوئی ایک آبروسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران دیوداسی شکنتلا کمرے میں داخل ہوئی اور ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر رک گئی۔ چلی آ شکنتلا، یہ میرا ہی ناراض بیٹا ہے جس کا میں نے تجھ سے ذکر کیا تھا، کرشن راؤ نے ایک شاداب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکنتلا نے ایک لمحے کے لیے گہری نظروں سے شجاع الدین کامران کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکائے ہوئے آگے بڑھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کرشن راؤ کے پیروں پر رکھ دیے۔ یہ ایک تنظیمی انداز تھا جس نے شجاع الدین کامران کے ذہن پر نیا اثر مرتب کیا، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ بوڑھا راجپوت اپنے حلقے میں کس قدر با اثر ہے۔ سینکڑوں توانا راجپوت بھی اس کے قدموں پر خم نظر آتے ہیں اور ان گنت پجاری بھی۔ ابھی کامران اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ ٹھاکر کا ہاتھ دراز ہوا اور شکنتلا کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ جیتی رہو دیوداسی کہ تو نے ہندو دھرم کی بہت سیوا کی ہے۔ پہلے مجھے بھجن سنا دے کہ میری آتما شانت ہو جائے، پھر میں اپنے بیٹے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، کرشن راؤ کامران کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شکنتلا نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کرشن راؤ کے پیروں پر سر رکھ دیا، پھر تیزی سے اٹھی اور کامران کی جانب دیکھے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ساتھ دوسری دیوداسیوں کی ایک قطار تھی۔ وہ دیوداسیاں اپنے ہاتھوں میں مختلف ساز اٹھائے ہوئے تھیں۔ کرشن راؤ پر نظر پڑتے ہی تمام دیوداسیاں با ادب ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے اپنے ساز کمرے کے فرش پر رکھے اور ٹھاکر کے احترام میں سجدہ ریز ہوئیں۔ مہاراج کی عمر دراز ہو کہ آپ اس دور میں ہندو مذہب کے سب سے بڑے نگہبان ہیں۔ ہر دیوداسی یہ مخصوص کلمات ادا کرتی اور فرش پر بیٹھ جاتی۔ الغرض جب ساری دیوداسیاں غلامانہ رسم ادا کر چکیں تو کرشن راؤ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شکنتلا سب دیوداسیوں سے آگے تھی۔ پھر اس کی مخروطی انگلیوں نے ساز کے تاروں کو چھوا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی فضا میں ایک من موہنی آواز گونجنے لگی۔ ہرے کرشنا ہرے کرشن، ہرے راما۔ شکنتلا کی آواز میں بڑا سوز تھا۔ اگرچہ شجاع الدین کامران کی سماعت ہندوؤں کے اس مشہور بھجن سے ناآشنا تھی، لیکن شکنتلا کی آواز کے سحر نے اس کے دل میں گداز پیدا کر دیا تھا۔ کامران نے کرشن راؤ کی طرف دیکھا۔ بوڑھا ٹھاکر آنکھیں بند کیے جھوم رہا تھا، مگر کامران نے ایک ہی نظر میں محسوس کر لیا کہ کرشن راؤ کے جسم کی یہ جنبش مصنوعی تھی، اور اس کا گہرا سرخ چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اس کے برعکس شکنتلا کی آنکھیں بھی بند تھیں، مگر اس کے چہرے سے ایک مخصوص کرب نمایاں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکنتلا کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے اور آواز دم بدم تیز ہوتی چلی گئی۔ دیوداسی، تو سدا سکھی رہے کہ تیرے بھجن سن کر میرے دھرم کو نیا جیون مل جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا شریر دھرتی کی حدود سے گزر کر دور کہیں آکاش کے نامعلوم اجالوں میں کھو گیا ہے۔ آتما کا سارا بوجھ اتر گیا ہے اور کسی پیڑ کے پتے کی طرح ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھے راجپوت نے دوسری دیوداسیوں کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ اس اشارے کا صاف مطلب تھا کہ وہ کمرے سے چلی جائیں۔ دیوداسیوں نے رخصت ہوتے وقت دوبارہ کرشن راؤ کو سجدہ کیا اور اپنے اپنے ساز اٹھا کر کمرے سے نکل گئیں۔ اب صرف شکنتلا کمرے میں موجود تھی، جو سوالیہ نگاہوں سے کرشن راؤ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے عظیم خاندان کی گم شدہ نشانی ہے شجاع الدین کامران، کرشن راؤ نے اپنی سفید بل کھاتی ہوئی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
اس طرح وہ راجپوت قوم کی سربلندی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اگرچہ اس کے باپ دادا نے اپنے پرکھوں کا دھرم بدل ڈالا اور سنسار کی دید کے مطابق یہ ہندوؤں کے لیے غیر ہو گیا، لیکن میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ آج سے یہی میرے کاروبار کا منتظم ہے اور تجارتی اعتبار سے میرا جانشین۔ ابھی یہ نوجوان بھی ہے اور دنیا کی ہواؤں سے نا آشنا بھی۔ اس کے ماموں نے اقتدار کے نشے میں اس پر اور اس کی ماں پر بڑے علم ڈھائے ہیں۔ یہ ایک غیرت مند باپ کا خوددار بیٹا ہے۔ یہ اپنے دشمن سے انتقام لینا چاہتا ہے مگر بے دست و پا ہے۔ میں اس کے ہاتھوں میں تلوار دینا چاہتا ہوں اور لرزتے قدموں کو استقامت۔ تو اسے جنگ کے تمام آداب سکھا دے، پھر یہ محاذ پر شکست کا منہ نہ دیکھے۔ شکنتلا نے جواباً شجاع الدین کامران کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے بھی نہیں پائی تھی کہ کامران بے اختیار بول اٹھا، ٹھاکر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کامران کی آواز نہایت تند و تیز تھی۔ ایک عورت مجھے آداب جنگ سکھائے گی؟ ہاں بیٹے، یہ عورت ہی تیرا علاج ہے، کرشن راؤ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسے ایک نرم و نازک دیوداسی نہ سمجھ، یہ بڑی گیانی لڑکی ہے۔ تجھے تلوار سے زیادہ راجنیتی یعنی سیاست کی ضرورت ہے، اور دہلی میں اس سے بہتر راجنیتی یعنی سیاست کوئی نہیں جانتا۔ اگر آج چانکیہ، ہندوؤں کا مشہور سیاستدان، زندہ ہوتا تو اس پر ناز کرتا۔ کرشن راؤ نے ایک عجیب انداز سے دیوداسی شکنتلا کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تیرا خیال غلط ہے ٹھاکر، میں سیاست نہیں شمشیر چاہتا ہوں۔ شجاع الدین کامران کے لہجے میں وہی تلخی اور گستاخی تھی جسے دیکھ کر شکنتلا کو بھی چونک جانا پڑا۔ سیاست کو اتنا حقیر نہ سمجھ میرے نادان بچے کہ سیاست ہی اس دنیا کا سب سے تیز ہتھیار ہے۔ کرشن راؤ نے کامران کی سرکشی کو کم کرنے کے لیے نرم انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، سیاست اس خوبی سے قائم خان راجپوت کا گلا کاٹ سکتی ہے کہ دشمن بھی اپنے خون میں نہا جائے گا اور تیرے ہاتھ بھی صاف رہیں گے۔ میں یقیناً تجھے تلوار دوں گا مگر اس کے ساتھ ہی تیری سیاسی تربیت بھی ضروری ہے۔ شجاع الدین کامران کا غصہ آہستہ آہستہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ تیری جنگی تربیت سردار نرسنگا کرے گا، ہمارا جیالہ سپاہی۔ کرشن راؤ نے کامران کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ سردار نرسنگا کا نام سن کر شکنتلا کے سینے میں خوف و دہشت کا ایک طوفان اٹھا اور وہ اندر ہی اندر کانپ کر رہ گئی۔ یہ وہی میواتی لٹیروں کا سردار نرسنگا تھا جس نے شکنتلا سے دوشیزگی کا اعزاز چھین کر اسے کرشن راؤ کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر وہ بظاہر ایک دیوداسی بنا دی گئی تھی، لیکن در پردہ اس کا ایک ہی کام تھا کہ وہ بلحوث بوڑھے کرشن راؤ کے لیے تسکین قلب و نظر کے مواقع فراہم کرتی رہے۔ آج جب کرشن راؤ نے نرسنگا کا نام لیا تو اس کی نظروں کے سامنے بے رحم ماضی کے تمام مناظر ابھر آئے۔ شکنتلا نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور اس معصوم نوجوان کو دیکھنے لگی جو ایک سنگ دل قزاق سردار نرسنگا کا تازہ ترین شکار بننے والا تھا۔ نرسنگا کا نام سن کر شجاع الدین کامران کچھ نہیں بولا مگر وہ سوالیہ انداز میں کرشن راؤ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تجھے اپنے کسی دوسرے سپاہی کے بھی حوالے کر سکتا تھا، لیکن نرسنگا بڑا ماہر تیغزن ہے، وہ تیری تلوار میں ایسی کاٹ پیدا کر دے گا کہ بیک وقت کئی دشمنوں کی گردن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کرشن راؤ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شجاع الدین کامران بدستور خاموش رہا۔ تیرا دن نرسنگا کے ساتھ جنگل میں بسر ہوگا اور رات مندر کے اس زیر زمین حصے میں۔ کرشن راؤ نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، تیرے جسم کی تربیت سردار نرسنگا کرے گا اور ذہن کی تربیت دیوداسی شکنتلا۔ اب تجھے ایک طویل عرصے تک روپوش رہنا ہوگا کہ دشمنوں کو تیرے ٹھکانے کا پتہ نہ چل سکے۔ ٹھاکر مجھے کب تک یہ قیدیوں جیسی زندگی بسر کرنی ہوگی؟ بالآخر شجاع الدین کامران نے ایک نیا سوال کر ڈالا۔ میری عنایات کو مصیبت سمجھتا ہے اور اس آزاد فضا کو قید خانے سے تعبیر کرتا ہے؟ کرشن راؤ نے تلخ لہجے میں کہا، تیری نامراد زندگی میں یہ پہلا دن ہے جب تو ٹھاکر کرشن راؤ کے قریب بیٹھ کر اس قدر گستاخانہ انداز میں بات کر رہا ہے۔
وہ دن یاد کر جب تجھے دیکھ کر تیری ہم قوم بچے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور تو اچھوتوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے تیرے قدموں پر ٹیڑھی گردن والے سینکڑوں راجپوتوں کو جھکا دیا، مگر تو پھر بھی مسلسل ناشکری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کرشن راؤ کی آواز لحظہ بلحظہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کامران، میں تیرے سوالات سے تنگ آ چکا ہوں۔ آج واضح طور پر یہ بات سن لے کہ اگر تجھے میری نوازشات قبول نہیں تو اسی وقت واپس لوٹ جا۔ میں کسی جانشین اور وارث کے بغیر بھی عزت مندانہ زندگی گزار سکتا ہوں۔ اسے میری مجبوری نہ سمجھ کہ میں مسلمانوں کے حملے سے پہلے بھی ایک ناقابل تسخیر راجپوت تھا اور مرتے وقت بھی ٹھاکر کرشن راؤ ہی رہوں گا۔ ضرورت مند تو ہے، میں نہیں۔